حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں، اور مولا علی سے پوچھتے ہیں. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہیں اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی. لیکن نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں. کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فل ہے کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا. تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھ. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ یہ تو تجھے آزمانے کے لیے انکار، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا. فٹافٹ لوگ کہتے ہیں. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا نے، بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں. یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا
مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے 14 دن۔ کہتے ہیں 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا۔ تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا۔ وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر گئی۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اس سے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی اتنا گہرا، سیاںہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ میں چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا ہلکے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہندی روے،
تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں, تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ. اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں, باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ. اور جی میں نے اس سے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے, تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے بھی. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بیعت چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلم پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی, عالم مال شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہی تینوں گل دل چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے, ماتے تھے یہ ماں ہے مومنوں کی, یہ ماں ہے مومنوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دیں, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمتیں, شانیں, فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو, اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے,
جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں. آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے. یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں. حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن. 3 قسم کے اعمال نامے. مجرم جو ہوں گے، جرم کر کے آئیں گے، ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا، جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی. فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دی، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس کو میرا باپ بنایا ہے، اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے. مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا اور کہا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں؟ آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے.
میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی ہو، جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں، وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے، وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو، اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بخاری مسلم ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا، وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا، یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے کہ جہاد کرنا ہے، کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے، کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے، اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا، کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے. تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر. تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے، تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو، 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے معاف کیا، بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں. جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں. حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے، تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا، جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر، جا کے ماں کی خدمت کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے. تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے، پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے. حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ، آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق. یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا، کہہ بھی لیا، غلامی کر بھی لی، دعویٰ بھی کر لیا، اور پھر کیا بات ہوئی پیار بھی کرنا اور کچا کرنا؟
اور تھوڑا تھوڑا کرنا، اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا، یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں، اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے، مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف، طواف کے پھیرے 7 ہیں، لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ ایک ہے، حجر اسود کا بوسہ ایک دفعہ لے لو تو کافی ہے۔ کمال یہ ہے کہ صرف ایک ہی نہیں ہے، بھی کوئی نہیں، اگر رش زیادہ ہے نا تم دور سے اشارہ ہی کر لو، کس لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں، تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر، تم اکیلے تو نہیں نہ آئے، بوڑھے بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے، اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں۔ اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا، لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مولی کھا لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد نہ آنا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے، لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا، جائز ہے نا، لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے، لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا، تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی، جملوں سے تکلیف دے دی، باتیں کسنی، ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو، تو ایک صاحب نے روک لیا، کہتا تینوں بڑی کال ہے، اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے، خدا جانے کیا مجبوری ہے، وہ آ گیا نماز پڑھ لی، اب کیا مسئلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح نہ کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا، لین دین کے معاملات میں صاف ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا، آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا۔ ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، ذرا دین کو دیکھیے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں، تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا اچھا، تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا۔ کہا حضور ہاں۔ فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ خالی گواہی عبادت پر نہ دے،
حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے، اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی اپنے معاملات کو صاف رکھے، صاف رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا دو چار کاموں میں جلد بازی کرو، ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو۔ معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر قریب محبوب نے فرمایا تھا لوگوں رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لے لو۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا، دیر تک چومتے رہے، اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے۔ تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں۔ پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے، آپ نہ مانیں، پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانیں پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او ہس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے، کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔
हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ़ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्हे डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखें। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने पे। फिर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए। कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची। मैं शौहर से मिली और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर पाए नजर होश में आ। ये कुव्वे नबी है, मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुंचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए,
رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا، 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا، وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب، بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں۔ دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا، رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرار بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نا صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں ہاں، اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے 1-2 بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے، بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نوں پنجے سٹیے نہ، جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے،
कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, जरा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अर्ज की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते तुम। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हजरत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहां मीठे पानी के कुएं थे, वहां रहने लगा। हजरत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए, वहां से काफिले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफिला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफिला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रोत लंघ गई है फिर बाहर आंदी ते अज चिट्ठियां मदीने आईयां नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाजत नहीं, पर गुलामी में रोज इजाफा हो रहा है। सब्र देखो, गुलामी में रोज इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो ख़त्म करें ना, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज गुलामों के नाम पैगाम लिखा, गुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज़ की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए, हज़रत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हज़रत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतज़ार था। उस आखिरी वेले अखियाँ मेरियाँ रात तकनाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, जे पा जावे एक फेरा, ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पर्दा रह जाई मेरा, सौखा निकले साब ज़हूरी, जे वेख लवे मुख तेरा। हज़रत अबू बशीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूं चिट्ठी पड़ी, हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाएं, करो ना यार दुआ, मदीने के रास्ते खुल जाएं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाए। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हजरत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हजरत अबू बशीर के खत पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज कर गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो जाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुंचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो, कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हज़रत अबू जंदल कहता मैंने जनाजा पढ़ा, और उसी मकाम पे जहाँ उन्होंने इंतज़ार किया था ना, वो मकाम में इंतज़ार उनका मज़ार बना, मज़ार के साथ मस्जिद बनी, मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बशीर रखा गया। उन्होंने उस इंतज़ार में जान दे दी, पर सब्र किया, शिकवा नहीं किया। यारो इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें, इतने शिकवे। एक बात मेरा और करने को दिल कर रहा है। एक सहाबी थे हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की, जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े।
सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज़ अल्लाह मैं इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। सलाफा बिन साद ने ये कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए हैं, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी माज़ अल्लाह। एक कबीला गजील था, उन्होंने ओहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहाँ जाके इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे तो हज़रत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली। फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकियां, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेजा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं, तो ये आखिर में याद